بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم۔ قرآنی وظائف کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سب کو یوٹیوب چینل قرآنی وظائف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا وظیفہ جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ بہت ہی خوبصورت اولاد کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ ہے، 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ سورۃ مریم کی ایک آیت ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے بانجھ بھی کہہ دیا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ تعالی اولاد ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت زیادہ طاقتور ہے، جو اس عمل کو کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا، بہت سی باتیں ایسی ہیں انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کریں گی۔ اگر آپ نا امید ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر امید کی کرن عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں قرآنی وظائف کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی کو ایک عرصہ ہو چکا ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جا کر لاکھوں روپے لگا چکے ہیں لیکن افاقہ پھر بھی نہیں ہو رہا۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں عنایت فرماتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں عنایت فرماتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی عنایت فرماتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اس نعمت سے محروم رکھتا ہوں۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے آپ لاکھوں روپے لگا دیں، جب تک اللہ کا کن نہ ہو اس وقت آپ اس نعمت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اپنے اندر سے مایوسی کو ختم کریں۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے آپ کو قرآن شریف کے قریب کرنا، اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایسے اعمال شیئر کریں جن کو کر کے آپ ڈائریکٹ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو آج کا وظیفہ بھی اس طرح سے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے لیے بڑے بڑے واقعات اولیاء کرام کے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر کفالت تھی۔ آپ ان کی حجرہ میں گئے اور دیکھا بہت سے پھل پڑے ہیں، موسم بھی نہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا، قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا تو موسم بھی نہیں ہے۔ ایک دم آپ کے خیال میں آیا، کیونکہ اس دور میں حضرت زکریا علیہ السلام کو لوگ اتنا تنگ کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کی نبوت کا سلسلہ، آپ نبی ہیں، اللہ آپ کو اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے اولاد کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی اہلیہ بہت روتے تھے اللہ کے آگے، لیکن آپ نے جب یہ دیکھا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو بزرگ، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، میری کہاں اولاد ہوگی؟ لیکن جب آپ نے وہ پھل دیکھے، بنا موسم کے پھل حضرت مریم علیہ السلام کو پہنچ رہے ہیں، تو آپ فوراً سے پہلے محراب کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے ایسی اولاد، وارثوں میں سے وارث اولاد عطا فرما۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، جس کو قرآن کریم میں جب سورۃ مریم شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ رب کی رحمت اپنے بندے زکریا پر، آیت نمبر 2 سے ترجمہ سٹارٹ ہوتا ہے، رب کی رحمت اپنے بندے زکریا پر جب اس نے پکارا اپنے رب کو بی آواز ندان خفیہ، بولا ہے میرے رب بوڑھی ہو گئی ہیں میری ہڈیاں، شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا، اور تجھ سے مانگ کر ہے میرے رب میں کبھی محروم نہیں ہوا۔ یعنی آج سے پہلے جو مانگا تو نے عطا کیا، آج سے پہلے میں نے اولاد کا سوال کیا ہی نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جستجو سے، التجا سے، تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے، میں ڈرتا ہوں بھائی بندوں سے جو میرے پیچھے مجھے تانا دیتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں تو اللہ کا نبی ہے، پھر بھی تجھے اولاد نہیں ہے اور میری عورت بانجھ ہے، تو بخشش کر، تو مجھے اپنے پاس سے اپنے کام اٹھانے والا۔
یا پروردگار میری جگہ بیٹھے یعقوب کی اولاد یعنی مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میرے بعد نبی ہو، اور ایسی اولاد عطا فرما جو تیری ماننے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا، یا زکریا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یعنی یہی وہ آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے 33 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، یا ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، آپ اس کو روزانہ 33 بار پڑھیں۔ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کرنا ہے اور پی لینا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 اور 7 کا درمیانی حصہ ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اس کو 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی۔ انشاءاللہ تعالی یقین یہ رکھنا ہے، میرے پروردگار جس طرح آپ نے زکریا کو خوشخبری عنایت فرمائی لڑکے کی، اس طرح مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کا وظیفے سے اللہ جیسی نعمت سے نواز دے۔ اور اس کے ساتھ جو اکابرین ہیں، صالحین ہیں، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ عورتیں یہ عمل کر رہی ہوں تو مرد حضرات مسجد کی خدمت میں وقت صرف کریں، مسجد کی خدمت کریں۔ مسجد نے کبھی جھاڑو لگا دیا، کبھی مسجد پہ چٹائیاں بچھا دی، کبھی مسجد میں صفائی کر دی، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج وہ اچھی لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، ملیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔